مہک کہنے لگی میں تمہارے جوتے کیوں اتاروں؟ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے دادا جی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا سن رہے ہیں آپ اپنی پوتی کی گلفشانیاں؟ سچ کہہ رہا ہوں دادا، صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ میری بات سن کے دادا جی کہنے لگے مہک وہ شوہر ہے تمہارا، جوتے اتارو اس کے۔ تمہاری دادی بھی روز میرے جوتے خود اتارا کرتی تھی میرے بنا کہے۔ مہک کی یہ حالت تھی کہ ابھی رو دے گی۔ کہنے لگی دادی اماں پڑھی لکھی نہیں تھیں ورنہ انہیں بھی اعتراض ہوتا۔ میں نے کہا لو جی، اور سنیں دادا جی اپنی پوتی کی جاہلانہ باتیں۔ ارے پڑھی لکھی لڑکیاں شوہر کے حقوق سے اچھی طرح واقف ہوتی ہیں، انہیں تو بتانا ہی نہیں پڑتا کہ ان کے فرائض کیا ہیں، اور آپ کی پوتی کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پہ اتنا گھمنڈ ہے کہ اسے شوہر کے حقوق بھی نظر نہیں آتے۔ مرتضیٰ صاحب نے کہا جلدی کرو جوتے اتارو عزیز کے۔ یہ سن کے وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی کہ کچا چبا جائے گی۔ اس نے میرے شوز اتارے، پھر میرے موزے بھی اتارے، اور ناک منہ چڑھاتے ہوئے میرے جوتوں کے اندر موزے رکھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میری پہلی کامیابی پہ مرتضیٰ صاحب نے میری ہتھیلی پہ تالی ماری تھی۔ کہنے لگے کمال کر دیا تم نے، دیکھو اسے ذرا بھی ڈھیل دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کہنے لگے میں 100% تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے پھر سے اسے آواز دی۔ میں نے کہا مہک باہر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر آئی، بڑے غصے میں تھی، ہاتھ دھلے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے 5 منٹ تک اس نے صابن سے رگڑ رگڑ کے اپنے ہاتھ ہی دھوئے ہوں گے۔ نفرت جو تھی اسے غریبوں سے۔ کہنے لگی اب کیا ہے؟ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگاؤ۔ میں نے کہا دادا جی آپ نے کھانا کھا لیا؟ کہنے لگے ہاں بیٹا میں تو پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، میں کھا چکا ہوں، تم کھانا کھاؤ۔ میں کچن